بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں اور کون سے ہیں، اور اگر نماز کے اندر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نماز کے شرائط تفصیل سے بیان کیے تھے، وہ ہم نے یاد کیے تھے، وہ بیان کیے تھے اور بتایا تھا شرائط اگر نماز میں نہ پائی گئی تو نماز کا کیا حکم ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فرائض کی بات کریں گے۔ نماز کے اندر جو فرائض ہیں وہ 7 ہیں۔ اگر ان 7 فرضوں میں سے کوئی ایک فرض بھولے سے یا جان کر دونوں صورتوں میں اگر کسی نے چھوڑ دیا تو نماز اس کی نہیں ہوگی، اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یعنی فرض وہ چیز ہے جو نماز کے اندر جن کا ہونا ضروری ہے، وہ 7 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، یعنی آپ جب نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کہنا فرض ہے۔ اور دوسرا ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، یہ فرض ہے۔ تیسرا ہے قرات، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا نماز کے اندر فرض ہے۔ اور چوتھا ہے رکوع، یعنی رکوع کرنا نماز کے اندر، یہ بھی فرض ہے۔ اور پانچواں ہے سجود، یعنی دونوں سجدے ادا کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اور چھٹا قعدہ اخیرہ، یعنی اب جب آپ نماز مکمل کرتے ہیں آخر میں جو آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے کو فرض کہا جاتا ہے، یعنی قعدہ اخیرہ، یعنی آخر میں جو بیٹھتے ہیں وہ فرض ہے۔ اور 7واں یعنی ارادے سے نماز ختم کرنا، سلام پھیر دینا، یہ 7 فرض تھے جن کا ادا کرنا ہر حال میں لازمی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ اب ذرا ان کی تفصیل جانتے ہیں کہ تکبیر کیا ہے۔ یعنی تکبیر کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ پہلا جو فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کر کے نماز نیت لینا۔ اب بسا اوقات لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں ہوتے ہیں تو وہ ایک اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ رکوع کی تکبیر کہتے ہیں، جبکہ رکوع کی تکبیر الگ ہے اور تکبیر تحریمہ الگ ہے۔ انہیں 2 تکبیریں کہنی چاہیے۔ پہلی تکبیر جو فرض ہے وہ لازمی ہے، لوگ فوراً جو وہ رکوع میں جاتے ایک ہی تکبیر کہی اللہ اکبر، سیدھا رکوع میں چلے گئے جلدی میں تاکہ نماز میں شامل ہو جائیں۔ آپ کو 2 تکبیریں کہنی چاہیے، پہلی تکبیر جو فرض ہے، جو دوسری تکبیر ہے وہ آپ رکوع میں جانے کی تکبیر ہے یا سجدے میں جانے کی۔ دوسرا فرض ہے نماز کے اندر قرات، دوسرا قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا پڑھنا فرض ہے۔ اب جو بندہ بیمار ہو یا معذور ہو، شرعی عذر ہو تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور ہاں نفلی طور پر کوئی بھی بندہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، نفل نماز کی بات ہو رہی ہے۔ فرض واجب کھڑے ہو کر پڑھنا لازمی ہے۔ اور جو بندہ نفلی نماز بیٹھ کے پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ اور جو شرعی معذور ہے، جس کو عذر ہے، وہ نفل بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور فرض بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو تیسرا فرض ہے وہ قرات ہے۔ نماز کے اندر قرات کرنا فرض ہے، یعنی کم سے کم ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں یہ ایک بڑی کے برابر ہو، اتنی قرات کرنا نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر کسی نے اس سے کم قرات کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور چوتھا جو فرض ہے وہ رکوع، یعنی رکوع میں سیدھا جانا، رکوع میں جانا یہ فرض ہے، یعنی کمر جھکا لینا، سر کو جھکا لینا، اس کی کمر اور سر برابر ہوں اور رکوع میں جھکا ہوا ہو، یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ سجود یعنی دونوں سجدوں میں جانا، سجدے میں زمین کے اوپر جو اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر لگانا، یہ فرض ہے۔ یعنی نماز کے اندر جو ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، دونوں سجدے فرض ہیں۔ اور قعدہ اخیرہ یعنی جس نماز کے اندر آپ آخری اتحیات پڑھتے ہیں، اگر 4 رکعت والی نماز ہو، 3 والی ہو یا 2 والی ہو، جو آخری قعدہ ہوتا ہے، آخری اتحیات میں آپ جو بیٹھتے ہیں، اس اتحیات میں صرف بیٹھنا یہ ہے، اتحیات میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔
اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ساتواں اور آخری سے نماز ختم کرنا، دونوں طرف سلام پھیرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے نماز کا سلسلہ شروع کیا الحمدللہ۔ پہلے نماز کی شرائط بیان کی کہ شرائط کیا ہوتے ہیں، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اگر کوئی شرط نہیں پائی گئی تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے نماز کے فرائض یعنی فرائض کون سے ہیں، کتنے ہیں، اگر کوئی فرض چھوٹ گیا تو نماز کا کیا حکم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ویڈیو کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کریمین، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔